حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اپنے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کی عادت تھی عشاء کے بعد ابو جان کا انتظار کرتے تھے کہ جب وہ آ جائیں تو ساتھ میں کھانا کھائیں، اور اگر وہ کچھ ارشاد فرمائیں تو ان کی تعمیل کریں۔ وہ انتظار میں روز رہا کرتے تھے، لیکن آج چارپائی پر لیٹے پائے گئے۔ ان کی والدہ سے حضرت سیدنا عمر نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ آج لیٹے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، کچھ طبیعت خراب ہے؟ عرض کیا انہوں نے، امیر المومنین کچھ طبیعت تو نہیں خراب ہے، کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے نہ بولے ہیں، بلکہ آ کر کے دوپہر سے ایسے ہی لیٹ گئے ہیں، اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب تشریف لائے چارپائی کے پاس اور کہا قم یا بنیا، اے میرے لخت جگر میرے بیٹے، اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ، بول کیا بات ہے۔ اٹھ بیٹھے اور عرض کیا امیر المومنین، آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر وہ واقعہ کسی اور کے ذریعے پیش آیا ہوتا تو میں اس کی گردن قطع کر دیتا، قلم کر دیتا۔ کہا بیٹے بیان کو کیا ہوا؟ کہا میں گیا ہوا تھا اپنے باغ میں، کھجور توڑ رہا تھا، اوپر پیڑ پہ چڑھا ہوا، کھجور گری، حسین ادھر سے کھیلتے ہوئے چلے آئے اور کھجوریں اٹھا لی اور کھانے لگے۔ میں نے پیڑ کے اوپر سے انہیں ڈانٹا کہ حسین تم میری توڑی ہوئی کھجوروں کو اٹھا رہے ہو، کھا رہے ہو، میں اپنے گھر لے جانے کے لیے اسے توڑ رہا ہوں۔ حسین نے جواب میں کہا عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے عمر کے بیٹے کا، عبداللہ ساری زندگی تمہارے باپ نے غلامی کی ہے، میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم بھی غلامی کرو گے ان کے نواسے حسین کی۔ یہ بات عبداللہ نے سنی، حضرت عمر کے بیٹے تھے، پیڑ سے نیچے اتر پڑے، کھجوریں توڑ چھوڑ چھاڑ گھر میں واپس چلے گئے اور چارپائی پر اس غم میں لیٹ گئے کہ ایک لڑکے نے میرے باپ کو مجھے غلام کہہ دیا ہے، جبکہ میرے باپ امیر المومنین ہیں۔ یہ بات کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں بھر گئیں اور رونے لگے اور فرمایا بیٹے صبح جب ہو تو تم پھر چلے جانا باغ میں اور کھجوریں توڑنا شروع کر دینا، ممکن ہے حسین پھر آ جائیں اور اٹھا کے کھانے لگیں، تم یہی بات کہنا کہ یہ میں اپنے گھر کے لیے توڑ رہا ہوں، تاکہ وہ جواب میں یہی بات کہیں کہ تیرے باپ نے ساری زندگی غلامی کی ہے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تم بھی غلامی کرو گے میری، اس لیے کہ تیرے باپ عمر نے زندگی میں کوئی ایسی نیکی نہیں کی ہے جس کے اوپر عمر کو اپنی بخشش و مغفرت کی امید ہو، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ حسین کے منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ رد نہ فرمائے گا اور ان کی بات کو اللہ قبول کر لے گا، اور میرا نام ان کے نانا کی فہرست و لسٹ کے اندر اللہ لکھ کر کے میری مغفرت کر دے گا، تاکہ میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اے بیٹا عمر نے بڑے گناہ اور بڑے خطا کیے ہیں، لیکن حسین کی زبان کے یقین قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے تم پھر ایسا ہی کرو، اور یہ جملہ میرے لیے اور تمہارے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ نواسے نبوت کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے جو اللہ کے نزدیک ضرور قبول ہوگا، اور مجھے اس کے اوپر اپنی بخشش کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔